افسانہ عہد حاضر میں مرتب رابعہ الربا، آواز محسن منشو، افسانہ نگار تسنیم کوثر، انڈیا، پیدائش 3 مئی 1967، پورنیا، بہار، انڈیا، تعلیم ایم اے اردو تاریخ، پٹنہ یونیورسٹی، انڈیا۔ ایوارڈ میرا ایوارڈ برائے تخلیقی ادب 1996، سید محمود ایوارڈ صحافت بہار 2009 اور دیگر تصانیف، بونسائی افسانے 1995 اور دیگر۔ ملیچ سیبو، ارے سیبو کہاں گیا رے؟ روپنی گوبر سے سنی ٹوکری کی آنگن کے بیچوں بیچ رکھ کر پکارنے لگی تو مالکن ناگواری سے بولی، کاہے کو لے آتی ہے اس کو؟ اور اگر لاتی ہے تو بیٹی کو بھی ساتھ لے آیا کر، کولہے پر ٹانگیں پھرے گی، پلو ساتوں ہے، رنگ گیا ہوگا یہیں کہیں۔ روپنی کو مالکن کی بات بری لگی، پلوسا بچہ دونوں پاؤں سے لاچار اور کمزور تھا، مگر تھا اس کے جگر کا ٹکڑا۔ پھر بیٹا دھن تھا، ابھی نہ آئی تھی ناچ منڈلی، اس کے پیچھے پیچھے گیا ہوگا۔ بہت پساتی بھولیا باورچن بولی۔ روپنی بیٹے جو ڈھونڈنے ڈھول کی آواز کی سمت چلی گئی۔ کس کا بیاہ ہے رے بھولیا؟ مالکن نے پوچھا۔ پورب ٹولہ کے مکا لال کے بیٹی کا گونا ہے۔ بھولیا نے چولہے پھونکتے پھونکتے سر اٹھا کے کہا، ہائے کون؟ اس چمپا کا؟ ارے ماتھا کیا پھر گیا ہے؟ مکا لال کا؟ توری کی بیل سے چمپا کا گونا کر رہا ہے؟ ارے کھجا پودا ابھی ہی پھل دے گا۔ مالکن کچھ ناراضگی سے بولی، ناممکن، وہ ٹھیک ہی کر رہا ہے۔ ہمرے چھاتی پر جو 5 ٹھو پہاڑ دھرے ہیں وہ ہم ہی جانے ہیں۔ روپنی بولی، جانے کب اسارے پیر آ بیٹھی تھی؟ اور یہ کہتے ہوئے شفاف آنسوؤں اس کے سیاہ گالوں پر ڈھلک آئے۔ ارے کیوں گھبراتی ہے؟ وقت آنے پر سب ٹھیک ہو جائے گا۔ یہ بتا سیبو ملا؟ ان کی بات بھی نہ ختم ہوئی تھی کہ روپنی کی سب سے چھوٹی بیٹی پرمیلا تاڑ کی سوکھی چھال گھسیٹتی آ پہنچی، جس کے چوڑے سر پر سیبو بیٹھا تھا۔ روپنی نے بیٹی کو پیٹھ پر دھموکا لگایا اور بیٹے کی ناک صف کرتے ہوئے بولی، یہی حرم جادی لے گئی تھی۔ اچھا اب جا کے کام کرو۔ تو ٹھہر پرمیلا، مالکن نے کہا۔ انہوں نے کھجور کے پتے سے بنے ہوئے بیتوے میں جو ہمہ وقت سیبو کے ہاتھ میں رہتا تھا 2 مٹھی بھری ڈال کر اسے آنکھیں دکھاتے ہوئے کہا، یہیں بیٹھا رہے، خبردار جو ادھر ادھر گیا تو۔ پھر انہوں نے پرمیلا کو اپنے پوتوں کے پھلیے دھونے کو دے دیے۔ بولی، وہ انہیں اچھے سے دھو کے پھیلا دے۔ پھر خود لہسن بھیگے تیل کی کٹوری اور کجولٹی لیے پوتے کی مالش کرنے چل دیں۔ دوپہر ہو چکی تھی، حاجی صاحب کا کھانا کھا رہے تھے، مالکن بیٹھی پنکھا چل رہی تھیں۔ کلتگرام آیا ہے شہر سے، بہو بیمار ہے بتا رہا تھا، وہ نوالا منہ میں ڈال کے چباتے ہوئے بولے۔ ہے تو ہے بیمار، ہمیں کیا؟ مالکن قدرے غصے سے بولی۔ نہ ایسا نہیں کہتے، وہ تمہارے پوتے پوتیوں کی ماں ہے۔ مالکن کی آنکھیں بھر آئیں۔ سارا قصور بہو کا تو نہیں، انہوں نے سمجھایا۔ رہنے بھی دیجیے ان شہریوں کی تریاچر، آپ کیا جانیں، وہ تو جیسے بھری بیٹھی تھیں، تم جانو؟ حاجی صاحب نے مذاقاً کہا تو وہ بولیں، 3 سال ہوئے نے کو آئے، اب عید بقرعید پر بھی گاؤں نہیں آتے۔ وہ اداس ہو گئیں، تو تم ہی آؤ نا۔ وہ مسکراتے ہوئے بولے، لو بھائی، ہم کیوں پاک صاف دھرتی چھوڑ کر گندگی میں جائیں؟ وہ پاؤں موڑ کر کھاٹ پر بیٹھتے ہوئے بولی، ارے نیک بخت، تو بہت بولی ہے، گاؤں کب محفوظ ہیں؟ شہر کی گندی سیاست کے جراثیم اب یہاں بھی پنپنے لگے ہیں۔ وہ ٹھنڈی سانس بھرتے ہوئے بولے، کچھ بھی ہو، کم از کم مذہب کے نام پر دنگے تو نہیں ہوتے نا یہاں۔ وہ گلاس سے پانی ڈالتے ہوئے بولی، آخر کب تک محفوظ رہ سکیں گے یہ گاؤں؟ ہوائیں بڑی مسموم ہیں۔ انہوں نے گمبھیر لہجے میں کہا، کیا بات ہے، بڑے پریشان لگ رہے ہیں۔
وہ فکر مند ہو گئیں۔ داؤد کی ماں: ملک کے حالات اچھے نہیں۔ ارے اخبار یا ریڈیو سے تمہارا کوئی واسطہ ہو تو تب پتہ چلے نا کہ دنیا میں کیا ہو رہا ہے۔ وہ ہاتھ دھوتے ہوئے بولے: نہ بھائی، اگر ریڈیو سن کر اخبار پڑھ کر راتوں کی نیندیں اور دن کا چین حرام ہو جائے تو پھر جاہل ہی رہنا بہتر۔ حاجی صاحب ان کی سنجیدگی دیکھ کر ہنسنے لگے۔ اگلے روز دن چڑھے تک رکنی کا پتہ نہ پا کر مالکن کو فکر ہوئی۔ ارے بولیا، یہ رکنی کہاں ہے؟ نہیں آئی؟ دیوار بیٹھک جھاڑنے بہارنے کو باقی ہے، گوبر گو ہال میں دھرا ہے، آج سب کچھ گندا سندا رہے گا کیا؟ انہوں نے باورچن سے پوچھا۔ پوا بیچنے گوپال کی ماں آئی تھی، نہ وہ تو نہ بتائی کہ کولے میں شیشہ کا ٹکڑا گر گیا ہے، سارا خاندان اسی میں لگا ہے، بھولیا نے بتایا۔ اے ہے مفلسی میں آٹا گیلا، اس کمبخت سیبو کے بچے کو چین بھی تو نہیں، گھسٹتا پھرتا ہے چاروں طرف۔ اب یہ نئی مصیبت مول لے لی، غریب ماں کیا کرے، جانے کیا ہوگا اس بے پیندے کے لوٹے کا۔ وہ بدبداتی ہوئی نل کی طرف چلی گئی۔ یوں تو رکنی کئی بار بول چکی تھی کہ اب کے کارتک ماہ میں وہ سیبو کے لیے پہیے والی کرسی ضرور لے لے گی، مگر کئی کارن گزر گئے، وہ نہ لے سکی اور ناکام رہی۔ دونوں پاؤں سے معذور اس کا 6 سال کا بیٹا سیبو جب زمین پر گھسیٹتے ہوئے زخمی ہو جاتا تو وہ رو پڑتی، اپنی قسمت کو کوستی رہتی۔ دراصل اس کے یہاں جب 5ویں لڑکے کا جنم ہوا تو اس کے پتی سکیوجا کا جی کھٹا ہو گیا، ہر دن جھنجھلایا کرتا، کام دھام بھی چھوڑ بیٹھا تھا، بچوں کے ساتھ ساتھ کبھی کبھار رکنی کو بھی دھن کر رکھ دیتا۔ بالآخر چھٹنکی کا سال پورا ہوتے ہی سیبو کو رکنی کے شکم میں چھوڑ کر جانے کہاں بھاگ گیا، پھر لوٹ کر نہ آیا۔ جب سیبو کا جنم ہوا تو ٹانگوں کی جگہ گوشت کے ننھے لوتھڑے تھے، پھر بھی رکنی بیٹا دھن پا کر بھولی نہ سمائی تھی۔ اس کے خیال میں دھن تو لاہو یا لنگڑا ہوتا تو دھنی ہے نا۔ اس نے اپنی لڑکیوں کو بانس کی ٹوکریاں اس سوپ بنانے کے لیے گھر بٹھا دیا اور خود حاجی صاحب کا گوبر ہال سنبھال لیا۔ حالانکہ سگدھ یور چند موہن بابو کے یہاں کام کرتا تھا، مگر ان کے یہاں تو پینے کے لیے پانی بھی ہریجن ٹولہ سے لانا پڑتا تھا، اور تو اور ڈیوڑی لانگنے کی اجازت نہ تھی اسے۔ بابو جی تو ایک بار زور کھڑے ہو کر حکم سنایا کرتے تھے، گو ہال یا سامنے کی باڑی کے علاوہ اسے ادھر ادھر جانے کی ممانعت نہ تھی۔ کبھی کبھار تو سارا دب بھوکے پیاسے رہ کر کام کرنا پڑتا تھا۔ رکنی اس طرح کی پابندیوں سے اوب چکی تھی۔ اس کا اکلوتا جگر کا ٹکڑا بھلا ایک جگہ ٹکنے والا کب تھا؟ اگلے دن رکنی آئی تو مالکن کے پیچھے پڑ گئی، حاجی صاحب سے ایک تعویذ کر دیں۔ پہلے بھی وہ کئی بار بول چکی تھی، اگر حاجی صاحب ایک تعویذ دیتے تو سیبو ضرور ٹھیک ہو جاتا۔ آج بھی اس نے بڑی لچاہٹ سے اپنی بات دہرائی۔ پگلی، سیبو کا علاج صرف نخلی ٹانگ کے لگا کر ہی ہو سکتا ہے، یہ ہم ہی نہیں حاجی صاحب بھی کہہ رہے تھے۔ اگر نخلی ٹانگیں نہیں تو اس کے پہیے والی کرسی بھی ٹھیک رہے گی، انہوں نے اسے سمجھایا۔ اتنا روپیہ ہم کہاں سے لائیں گے مالکن؟ وہ رو پڑی۔ اچھا، کوشش کرو، جو روپیہ گھٹے گا ہم دیں گے، اب جا کر کام کر۔ رکنی نے انہیں تشکر آمیز نظروں سے دیکھا اور ٹوکری اٹھا کر گوپال ہال کی طرف چل دی۔ تنخواہ کے نام پر یوں تو آگن اور بھادو مہینوں میں رکنی کو خاصی آگے یعنی تیار فصلوں کا 20واں حصہ مل جایا کرتا تھا، مگر 5 جوان ہوتی لڑکیوں کی ماں کمر سیدھی نہ کر پاتی۔ وہ اکثر کہتی، اگر سیبو ٹھیک رہتا تو سارے دلدل دور ہو جاتے۔ اس سال پٹسن کی فصل اچھی ہوئی تھی، دام خوب اونچے تھے۔ حاجی صاحب کا چھوٹا لڑکا پکا مکان بنوا رہا تھا، اسی مناسبت سے رکنی کو بھی فضل آمدنی ہوئی تھی۔ وہ بہت خوش تھی کہ اب اپنے سیبو کی پہیے والی کرسی ضرور لے گی۔ آخر طے ہو ہی گیا، پہیے والی سائیکل آئے گی۔ جو رقم گھٹی وہ مالکن نے دے دی۔ حاجی صاحب نے صلاح کی تھی وہ رکنی سے سیدھا پورنیہ شہر چلی جائے، وہاں صدر اسپتال کے آس پاس پہیے والی کرسی ضرور مل جائے گی۔ انہوں نے مزید کہا، بیل گاڑی پٹسن لے کر گلاب باغ جا رہی ہے، وہ شام تک کرسی لے کر وہیں واپس آ جائے اور خالی گاڑی پر وہاں سے گھر لوٹ آئے۔ اگلی صبح دن میں ڈوبی ہوئی تھی، سورج ابھی پوس کے گھروں کی کگری پرلی طرف تھا۔ چروائے بھینس چرا کر گنگناتے ہوئے لوٹ رہے تھے، چڑیوں کی چہچہاہٹ تال دے رہی تھی۔ لگ بھگ سبھی کچھ معمول پر تھا، مگر رکنی کو آج بہت جلدی تھی۔ اسے گاؤں سے 7 کوس دور پورنیہ شہر جانا تھا
روپنی نہیں آئی۔ حاجی صاحب نے جلاون لہجاتی میں بھولیا سے پوچھا، باؤ صاحب وہ تو آج نہیں آئے گی، شہر جو گئی ہے، قصبہ تک تو پیدل ہی جانا چاہتا تھا، سو بھورے بھور نکل گئی ہوگی۔ بھولیا نے تفصیل بتایا۔ اچانک دوڑتے بھاگتے شور مچاتے بچے میں آنگن میں گھستے پھستے چلے گئے۔ تجین دادی، چاچا چاچی رکشہ پر آ رہے ہیں، وہ سب چلائے۔ بچے مالکن کو حاجی صاحب کی مناسبت سے تہجین دادی کہا کرتے تھے، گرچہ انہوں نے حج نہیں کیا تھا۔ ہنگامہ سن کر وہ گھبرا گئیں۔ ہے کیا کیا ان کے منہ سے نکلا؟ حاجی صاحب اندر آئے بولے، ارے داؤد کی ماں، سنبھالے خود کو، شہر سے بیٹا بہو اور بچے آ رہے ہیں، جھٹ پٹ سارے میں بستر لگ گیا۔ بندنوں میں پانی بھر بھر کے کنارے سے رکھا گیا۔ بھولیا کے پراٹھے اور مرغ کا سالن بنانے کی ہدایت دے کر مالکن ڈیوڑی میں جا کر کھڑی ہو گئیں۔ ہاتھوں کا چمچ آنکھوں پر رکھ کے سامنے نظر دوڑائی۔ ایک رکشے پر بہو اور بچے، دوسرے پر بیٹا اور سامان تھا۔ ان کی دور سے بلائیں دیتی آنکھیں بھر آئیں۔ ان سب کے آتے ہی آس پاس کے بڑے اور بچوں نے آنگن بھر گیا۔ مالکن نے سب میں مٹھائی تقسیم کی۔ وہ بے حد خوش تھے۔ انہوں نے تینوں بچوں کو سمیٹ رکھا تھا۔ وہ چھوٹی چارپائی پہ بیٹھی تھی، کبھی ایک گود میں لیتی، کبھی دوسرے کو۔ بچے کو ان کے امٹ کے پیار سے جان چھڑانا چاہ رہے تھے، پر وہ چھوڑنے کو تیار ہی نہ تھیں۔ حاجی صاحب بھی قریب ہی موندے پر بیٹھے پڑے تھے۔ داؤد ہاتھ منہ دھو چکا تھا۔ اچھا کیا بیٹا جو گاؤں چلے آئے، ہمیں تو ہر وقت تم لوگوں کی فکر لگی رہتی ہے۔ حاجی صاحب بیٹے سے بولے، شہر کی حالت بد سے بدتر ہوتی جا رہی ہے بابا۔ وہ گمبھیر لہجے میں بولا، ابھی کیا خبر ہے بیٹا؟ حاجی صاحب نے فکر مندی سے پوچھا۔ بابا، فرقہ واریت کا پلیگ گھر گھر پھیل گیا ہے۔ ہر آدمی اپنے گھر کو خلا سمجھ کر اس میں ہی محصور ہے اور اپنی اپنی گلٹی کا انتظار کر رہا ہے۔ شہر میں غیر معینہ مدت کے لیے کرفیو لگنے لگا ہے اور لگنے کا امکان ہے دوبارہ، اس لیے گاؤں چلے آئے۔ کم سے کم یہاں ابھی فضا ٹھیک ہے۔ داؤد اداسی سے بولا، تم تو جانتے ہو بیٹا، کچی مٹی میں بڑی جلدی شگاف پڑتے ہیں، کب تک بچے گی؟ حاجی صاحب ہاتھ ملتے ہوئے بولے، ابھی یہ باتیں ہو رہی تھیں کہ روپنی آپتی کاپتیا پہنچی۔ بڑ کب آؤ آئے ہے، ارے ہم کو بھی دیکھنے دو۔ اس نے لڑکے کے بالوں پر ہٹاتے ہوئے کہا، ارے روپنی تو کب آئی؟ کرسی لائی؟ مالکن اسے دیکھتے بولی، کہاں مالکن، ہم تو آدھے سے زیادہ رستے جا چکے تھے، ایک ٹھوپر ڈال لگا دیکھا تو جھانکتے چلے گئے، وہاں تو ہمارا ٹولہ کے بہت سے لوگ تھے، وہیں سب بولے شہر بند ہے، گاڑی چکڑا سب بند، وہ کب بولا جائے کرفیو لگا ہے، پھر وہاں بھاشن ہوئے گا، لوگ لگا تو ہم بھی بیٹھ گئے، وہ تو خالی ہاتھ ہی لوٹ آئی۔ مالکن نے بیچ میں سے اسے ٹوکا، سنیے تو مالکن، ایک ٹھو آدمی بولا کہ دھرم کرم کا پالن بہت ضروری ہے، پنیا کے کام کے لیے چندہ دینا دھرم ہے اور بلیچوں کا صفایا کرنا کرم ہے۔ ان کی 4 پتنیاں اور 40 بچے، ہماری روزی روٹی گھر مکان کے لیے خطرہ ہیں۔ جو آدمی 200 روپے سے اوپر چندہ دے گا اس کو ایک ٹھور دان ملے گا۔ پھر کئی آوازیں ابھریں، آپ تو جانتی ہیں مالکن، ہم سیبو کے لیے کتنے چنت رہتے ہیں، سو ہم نے 300 روپے چندہ دے کر ایک ٹھور دان لے لیے۔ وہ چپ ہو گئی۔ ہائے رے قسمت، 300 روپے لٹا کر کیا مانگ لیا تم نے؟ مالکن پیشانی پر ہاتھ مار کر بولی، ہم مانگے کہ اگلے جنم میں ہمارے سیبو کے ہاتھ میں گوبر کی ٹوکری کے بجائے آرتی کی تھالی ہو، وہ امرناتھ کی یاترا کرے۔ آس پاس کا سناٹا اور گہرا ہو گیا اور پھر حاجی صاحب کی طرف گھوم کر بولی، دھرم تو دھرم ہے، ہم نبھانے کے لیے کرم میں کچھ نہیں، ہم ملیچ۔ یہ ملیچ کون ہوئے ہے ویسے حاجی صاحب؟